جنرل صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی میں، اور پھر عمران صاحب بھی بیچ میں اپنی رائے بھی دیں گے اور آپ سے سوالات بھی کریں گے، لیکن خاص طور پر جو یہ ڈونلڈ لو کی ساری ہیئرنگ تھی اس کے اوپر میں آپ کا موقف ضرور جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے کہ پی ایم ایل این کا اس کے اوپر موقف ہے کیا؟ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سائفر سرے سے آیا ہی نہیں کیونکہ ڈونلڈ لو کی تو بیان کچھ اسی طرح کا نظر آتا ہے، یا پھر کوئی موقف آپ کا اس طرح کا ہے کہ جی سائفر تو آیا تھا لیکن اس کا متن یہ نہیں تھا جو پی ٹی آئی کہتی ہے؟ تو ایگزیکٹلی پی ایم ایل این کا موقف ہے کیا اس سائفر کے معاملے پر؟ دیکھیں سمینہ، اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ نے ریجیم چینج کے لیے یہ ساری بات کی اور پھر انہوں نے سائفر اٹھا کے اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا۔ ڈونلڈ لو نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ان کی ہمارے ایمبیسڈر سے ملاقات نہیں ہوئی، ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اس کو ڈینائی کیا کہ ہماری کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی کہ ریجیم چینج ہم نے پاکستان میں کرنی ہے، اور جس کو سائفر کو وہ ہاتھ میں لہرا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمل عقل کا بھی تقاضا یہ ہے نا کہ کسی ملک کے اندر ریجیم چینج کرنی ہو تو اس کے ایمبیسڈر کو بلا کے آپ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ریجیم چینج کرنے کے لیے، اور یہ وہ آپ کے ایمبیسڈر کی ہر ملک میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے اوپر جو وہ سائفر کا ایک میسج، کوڈڈ میسج بھیجتا ہے اس کو سائفر کہتے ہیں، اور وہ بڑی فرینک سی ہوتی ہے چونکہ دیٹ از ناٹ ٹو بی کوٹڈ، لیکن انٹرنل پرائیویٹ گپ شپ کو بھی ساری کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، جس سے فارن آفس اپنا ایک تاثر قائم کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے، لیکن جو آفیشیل بات چیت ہوتی ہے وہ اس کا ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلم لیگ نون کیا ہر ذی ہوش انسان یہ سمجھتا ہے کہ ریجیم چینج کی کوئی کسی قسم کی امریکہ کی طرف سے نہ کوشش تھی، جس کو انہوں نے بھی ڈینائی کیا، انہوں نے بھی ڈینائی کیا، اور ہمارے ایمبیسڈر نے بھی ڈینائی کیا۔ اس میں ایک چیز یہ ہے اس کا کہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس سائفر میں کوئی اس طرح کی دھمکی نہیں تھی کہ اگر نہیں حکومت چینج ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے تو پاکستان کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے؟ کیا یہ نہیں لکھا ہوا تھا اس میں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کوئی دھمکی دی ہو یا کوئی کسی قسم کا بھی کوئی اس طرح کی کارروائی کی ہو تو وہ خود تھوڑی نہ مانے گا آ کے کہ ہاں ہم نے ایسا کیا ہے، تو اس لیے یہ کہنا یہ تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ ڈونلڈ لو آ کے یہ اعتراف کر لیں گے کہ ہاں جی ہم کسی طرح بھی اس میں ملوث تھے۔ یہ اپنی جگہ ایک تنقید ہے، اور دوسری یہ بات کہ اس میں اگر انہوں نے ایسی کوئی دھمکی دی ہے تو کیا یہ ایگزیکٹلی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خط میں ایسا کچھ تھا یا ایسا کچھ تھا ہی نہیں سرے سے؟ نہیں، دیکھیں اس خط کے اندر جو کچھ تھا وہ نیشنل ہماری جو سلامتی کی کونسل ہے اس کے سامنے سارے اس کے کانٹینٹس رکھے گئے تھے، ہر کسی نے دیکھا، اور ساروں نے یہ کہا کہ یس یہ آپس میں ان کے اپنے ایک ویو پوائنٹس، چائنا کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے ایمبیسڈر کو وہ بڑی اپنے طور پہ بتاتے ہیں آپ کے ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک میں ہماری کتنی انویسٹمنٹ ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ اپنے طور پہ کانفیڈینشلی ایک دوسرے ڈی مارچ کس بات پہ کیا گیا؟ ڈی مارچ کس بات پہ کیا گیا تھا جو امریکی سفیر کو اس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ڈی مارچ کیا گیا تھا، وہ کس بات پہ کیا گیا تھا؟ دیکھیں نا، ڈی مارچ شاید اس کے اوپر کیا گیا ہو، میں نے تو وہ دیکھا نہیں، پڑھا نہیں اس کو، لیکن اس کا وہ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو یہ اسسٹنٹ سیکرٹری ملا تھا اس کو ہمارے ایمبیسڈر کو، اور اس کے اندر کئی چیزیں ایسی اگر وہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کے اندر فلاں چیز ہونی چاہیے جو ان کا ڈومین نہیں ہے، تو اس کے اوپر فارن آفس نے موضوع سمجھا ہوگا اور انہوں نے اس کا ڈی مارچ کیا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب تو بالکل نہیں تھا نا کہ امریکہ انٹرسٹڈ تھا پاکستان میں حکومت کو چینج کرو، اور انہوں نے کوئی ریجیم چینج کرنے کے لیے کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا سمینہ کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا یو ٹرن لیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں تھی ٹھیک تھا میرا، تو مجھے ہٹانے میں وہ جنرل باجوہ کو بلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا، اور پھر یہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایک لابیسٹ وہاں امریکہ میں لگا کے ان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، سارا کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ ریجیم چینج کسی نے نہیں کی۔ باقی آپ کی جو تلخ حقائق ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، وہ آپ باتیں چیتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کی، اور اس کے اوپر کئی دفعہ آپ ڈی مارچ بھی کرتے ہیں، آپ کئی چیزوں کے اوپر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ نہیں ہے، اس قسم کی چیزیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ یا فار شور، دیکھیں نا انہوں نے مس ہینڈل کیا نا اس چیز کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ
ملکوں کے ساتھ معاملات میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہر ملک کے ساتھ ان کی بہت سی جو پس چلمن باتیں ہوتی ہیں جو فارن آفس تک آتی ہیں، اور پھر جب اس کو اب باقاعدہ ایک فارمل پالیسی بنایا جاتا ہے تو وہ پھر سامنے آتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایک گفتگو کو اگر انہوں نے آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ کی، ان میں سے، اور پھر یہ انہوں نے کوئی لکھ کے نہیں دیا امریکہ نے کہ جی میں ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، یہ ہمارے اپنے ایمبیسڈر کا وہ وہاں تھا تو اس نے نوٹس اپنے طور پہ بنائے بعد میں میٹنگ کے بعد، اور یہ اس کا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ وہ ہمیں جنرلی یہ کہہ رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آئی ایم شور کہ جو اوریجنل سائفر اگر مس پلیس ہوا ہے یا کیا گیا ہے جو بھی ہوا ہے، اس کے کنٹینٹس تو سب پہ واضح تھے نا، وہ تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر ہائی لائٹ بھی کیا گیا، اور سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ریجیم چینج کا کہہ رہے ہیں اور ریجیم چینج ہوگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمران کے پاکستان میں ریجیم چینج کیسے ہوئی ہے؟ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نو کانفیڈنس ووٹ آیا ہے، وہ لوگ جو اس مائنارٹی پارٹی کے ساتھ اکٹھے ہو کے حکومت بنائی ہوئی تھی اور یہ مینڈیٹ چوری کر کے وہاں آئے تھے۔ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے انہیں کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آنا ہے، خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے کتنے لوگ جو ہیں وہ محمد زبیر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے ان کے کہنے پر لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں سمینہ، کسی کے کہنے کے اوپر لے کے آئے ہیں یا وہ کیا ہے، یہ اٹ از کوشچنیبل۔ دی پوائنٹ از کہ کانسٹیٹیوشنل وے میں ہر پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ الائنس کرے یا اس الائنس کو توڑ دے۔ اگر اس کو کسی نے زید بکر یا کسی نے کہا تو وہ they were not bound to listen to them کہ بھائی یس ابھی چونکہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں یا فلانا کہہ رہا ہے۔ باجوہ صاحب نے بارہا یہ کہا کہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں تو ایم کیو ایم والے الگ ہو گئے، دوسری پارٹیاں الگ ہو گئی، ان کی حکومت ٹوٹ گئی۔ ابھی اس کا جو سارا ملبہ ہے، پہلے انہوں نے امریکن کے منہ پہ ملنا شروع کیا، پھر اس کو تو چھوڑ دیا، پھر یہ آرمی کے اوپر آ گئے، پھر یہ اور یو ٹرن لیتے رہے۔ دیکھیں آپ اپنی کارکردگی کو اوپر دیکھیں، آپ کو ایک اللہ نے موقع دیا تھا، آپ اس کا فائدہ اٹھا کے اور اپنی اتحادیوں کو بھی ساتھ رکھتے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعاون رہتا۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈفرنس ہوتا رہا تو اس کے اوپر کوئی ایک پارٹی تو جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ گوہر علی خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسد مجید جو ہیں وہ آئیں اور وہ ڈونلڈ لو کے جو بیان ہے اس کی روشنی میں اپنا بیان دیں کہ اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، وہ سچ تھا یا وہ جھوٹ تھا، یا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسد مجید صاحب کو آ کے کلیریفیکیشن دینی چاہیے؟ دیکھیں جو اس وقت کے ایمبیسڈر تھے انہوں نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دے کے ٹوٹلی کلیریفائی کیا ہوا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی جو گور صاحب کی میں نے بات سنی ہے، گور صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو لو کی پریزنٹیشن تھی اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے۔ وہ اس نے کبھی بھی نہیں کہا میٹنگ نہیں ہوئی ہے، تو اس کو اس نے کیا کلیریفائی کرنا ہے، جبکہ ہمارا ایمبیسڈر کہتا ہے ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بہت سے مسائل ہمارے ڈسکس ہوئے ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے۔ تو میرا تو نہیں خیال کہ ابھی دوبارہ وہ ان کی مرضی کے مطابق آئے گا۔ ایکچولی یہ ایک امبیرسمنٹ ہے ان کی پارٹی کے لیے، اور جس کے لیے کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے، جب دونوں سائیڈز کہہ رہی ہیں کہ یہ ایسے کریں، اور یہ خود کہہ چکے ہیں۔ سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ انہوں نے اس کے اوپر جو پاکستان کے حالیہ انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں بھی ہوئی ہیں، دھاندلی کی شکایات ہیں، اور بھی جو اس سے پہلے بھی الیکشن ڈے سے پہلے بھی سب کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی انہوں نے کویسچنیبل قرار دیا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں اوور آل انٹرنیشنلی ان الیکشن کی ساکھ جو ہے وہ اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں لگ رہی اور لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، تو اس پہ کوئی سیریس کمیشن بنانے کا یا کوئی اسپیشل انویسٹیگیشن کرنے کا آپ لوگوں کا ہے ارادہ کہ کوئی اس میں جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکن نے بھی لائک مینی ادر ایجنسیز انٹرنیشنل اینڈ نیشنل نے کہا کہ اس کے اوپر بہت سی شکایات ہیں اور بہت سی خرابیوں، وہ شکایات کی بات کرتے ہیں، جس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ جہاں شکایت ہے وہاں آپ نیشنل جو ہمارا الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے، پھر آپ کے اپیلنٹ ٹریبیونلز کے پاس جانا ہے، پھر کورٹس میں جانا ہے، اور بہت سی چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں، اور ان سے کبھی مسئلے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا وہ تو سر لمبے کام ہے۔ نہیں بی بی دیکھو طریقہ تو آپ کو
آپ کو ود ان دی باؤنڈز آف دی کانسٹیٹیوشن رولز کرنا ہے. یہ جو شکایات ہوتی ہے نا الیکشن کے اوپر، آپ دیکھیں حال ہی میں رشیا میں الیکشن ہوا ہے، پوری دنیا میں آگے پیچھے کہ جی فیک ہے، شیم الیکشن ہوا ہے، انڈونیشیا میں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی آپ نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر کے اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. امریکہ کے الیکشن کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ ٹرمپ نے کیا کچھ اس وقت نہیں کیا تھا. ایران کے الیکشن کے اوپر لوگوں کی مختلف باتیں ہوئی. بنگلہ دیش میں ابھی الیکشن ہوا ہے، اس کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر آگے پیچھے رولا پڑا ہے. اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہی ہے جو آپ کے پاس ایجنسیز اور ادارے ہیں. ابھی آئی ایم شیور کہ اپوزیشن کا اعتماد ہے کورٹس کے اوپر، تو وہ سپریم کورٹ تک یہ چیزیں جائیں گی. اینڈ وی بلیو دیٹ جو اگر کہیں کوئی شکایت ایسی ہے جو جینوئن ہے اور اس کی خرابی وہ سامنے آتی ہے تو دوز پیپل ول بی ڈی سیٹڈ. تو اس کا یہی طریقہ ہے نا، صرف ہیر سے پہ تو نہیں جاتے. آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک پوائنٹ ہے جو ان کے لحاظ سے سٹرانگ پوائنٹ ہے اور قومی لحاظ سے ایک ویک ایریا ہے قوم کے لیے، وہ سوشل میڈیا ہے جو اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کو آپ سچ ماننے پہ تیار ہو جائیں اور کسی کی کوئی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور ایسا جوڑ کے لگاتے ہیں کہ کرتے ہیں. تو یہ پراپیگنڈا ہی ہے کہ ساری چیزوں کو چل رہا ہے نا. لیکن آئی کین ایشور یو کہ الیکشن جدھر بھی ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی شکایات ہوتی ہیں، ان کو ازالے کے لیے ایک طریقہ ہے. جی ٹھیک ہوا ہے آپ کے خیال سے بائی اینڈ لارج الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوا ہے، چھوٹی موٹی شکایات ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جب شروع میں سارا دن چلتا رہا، بڑا پیسفل ساری کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد جب ریزلٹ سامنے آئے تو لوگوں کو شکایات ہوئی، کچھ ڈیلے ہوا جس کی ایکسپلینیشن ان کے سامنے آنی چاہیے. جن لوگوں کو شکایت ہے ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپیل کریں اور وہ اپنے کیسز کو دوبارہ. کچھ لوگوں کی گنتی ہوئی، ہمارا ادھر فیصل آباد کے اندر ایک ایم این اے جو کہ ہارا ہوا تھا وہ پھر ری کاؤنٹ کیا تو جیت گیا. خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان صاحب کو شکایات ہیں، ان کے ضرور ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. اور بھی جہاں کہتے ہیں وہ ان کے اوپر ری کاؤنٹنگ ہو. اور اس کے مسئلہ یہ نا جہاں وہ کہہ رہے ہیں وہاں نہیں نہ ہو رہی، وہ جہاں پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہیں پہ بس ہو رہی ہے، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مسترد ووٹ 10-10 ہزار جو ہیں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں. بہرحال مجھے 2-3 اور امپورٹنٹ یہ پوائنٹس کے اوپر بھی آپ سے رائے لینی ہے تو میں ضرور اس کی طرف بڑھوں. سر یہ جو معاملہ ہے کے پی وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، اس کے اوپر ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے انہوں نے آ کے ملاقات بھی کی، بہرحال ایسا لگا کہ چلے آپس میں کوئی برف پگھل رہی ہے. آج پھر انہوں نے کچھ تلخی میں بات کی ہے اور اس کی وجہ بھی نظر آتی ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہوئے تھے، تو اس کے اوپر انہوں نے بھی پھر یہ بات کی کہ بھئی اس طرح تو پھر ہم بھی کروا دیں گے کے پی سے. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ کیسے رکے گا سر؟ یہ ادھر سے کیا یہ درست بات ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس کے وارنٹ ناقابل ضمانت جاری ہوئے ہوں تو پھر ظاہر تلخی تو آئے گی؟ دیکھیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو راستے ہیں وہ قانون اور آئین کا راستہ ہے، عدالتی راستے ہیں. اگر آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے اور ناقابل ضمانت قسم کے آپ کے اریسٹ گرفتاری کے وہ وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو آپ عدالتوں کو رجوع کر کے ان کو ریورس کرائیں یا اپنے آپ کو پیش کریں. دیکھیں گنڈا پور صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ملک کی اوورآل سچویشن تو اتنی اچھی نہیں کسی لحاظ سے بھی، لیکن سب سے زیادہ جو ورسٹ سچویشن ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے. اور اس کے اندر ورسٹ اس لیے ہے کہ وہاں یہ ٹیررزم کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. ان کی پلیٹ میں بہت کچھ ہے، وہاں سمگلنگ بھی ہوتی ہے، ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہے، ہیومن ٹریفکنگ بھی ہے، آپ کے ٹرائبل بیلٹ کو مرج کرنا ہے. آپ کا بڑا ٹال آرڈر ہے اور اس کے لیے ان کو مرکزی حکومت کے ساتھ مل کے، جیسے آج بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک مرکزی حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، ساروں کو مل کے آگے کرنا ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ وہ جب آپ ملتے ہیں تو ساری باتیں آپ مانتے ہیں، آپ ہر چیز کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ وہ مولا جٹ ٹائپ کی فلمیں کے ڈائلاگ بھیجیں گے. تو وہ ابھی الیکشن ختم ہو گئے ہیں، ابھی گورننس کی فیز شروع ہو گئی ہے. آپ اپنے بیسٹ پرفارمنس کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جائیں. اور جیسے میں نے کہا کہ کے پی کا صوبہ موسٹ چیلنجنگ ہے اور اس کے بعد بلوچستان کا ہے. پنجاب اور سندھ کمپیریٹیولی